ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے صحافی و تجزیہ کار اپنی تجزیاتی رپورٹ میں لکھتے ہیں کہ آئینی ترامیم پر مولانا فضل الرحمان کے حمایت سے انکار کے بعد حکومت نے نئی حکمت عملی اپنا لی۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق اور اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ کے حوالے سے اسپیکر قومی اسمبلی اور اسپیکر پنجاب اسمبلی نے چیف الیکشن کمشنر کو خطوط لکھے ہیں، جن میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ ترمیم شدہ الیکشن ایکٹ کے تحت مخصوص نشستیں الاٹ کی جائیں۔ خطوط میں الیکشن کمیشن کی الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کی طرف توجہ مبذول کرائی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد مخصوص نشستیں تبدیل نہیں کی جا سکتی۔ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ اسپیکرز کی طرف سے یہ خطوط بروقت لکھے گئے ہیں اور الیکشن کمیشن نے اس پر آج جمعے کو اجلاس بھی بلا لیا ہے۔ امکان ہے کہ سندھ اسمبلی کے اسپیکر بھی اس معاملے پر جلد الیکشن کمیشن کو خط لکھیں گے۔ واضح رہے کہ مخصوص نشستیں مختلف جماعتوں میں تقسیم کی گئی تھیں اور جے یو آئی بھی مستفید ہوں۔ چنانچہ الیکشن کمیشن کے لیے ایک نیا امتحان شروع ہو رہا ہے، کیونکہ ایک طرف 8 ججز کے احکامات ہیں اور دوسری طرف اسپیکرز کے خطوط ہیں۔ اسپیکرز نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد پارلیمانی روایات کو سامنے رکھتے ہوئے الیکشن کمیشن کو رہنما اصول فراہم کیے۔ الیکشن کمیشن کو ان اصولوں کو بھی دیکھنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کے سامنے عدالت کا فیصلہ بھی موجود ہے، جس کی وضاحت بھی آ چکی ہے۔ اس لیے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو بھی نظر انداز کرنا آسان نہیں ہوگا۔ تیسرا معاملہ الیکشن کمیشن ایکٹ کا آرٹیکل 104 ہے، جس کے تحت الیکشن کمیشن نے یہ نشستیں الاٹ کی تھیں۔ ایک بار پھر اب الیکشن کمیشن کو اس آرٹیکل سے رجوع کرنا پڑے گا۔ قومی اسمبلی کا اسپیکر بہت اہم ہوتا ہے اور اس کے خط کی بھی اہمیت ہے، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق بظاہر لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرے گا، کیونکہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کرتے ہوئے سپریم کورٹ کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ اسی لیے اس حوالے سے اب تمام اختیارات بھی الیکشن کمیشن کے پاس ہی ہیں۔ اسی طرح الیکشن کمیشن کا موقف ہے کہ تحریک انصاف ابھی تک ان کے پاس سیاسی جماعت کے طور پر رجسٹرڈ نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کو تسلیم نہیں کیا گیا اور نہ ہی اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے کوئی حتمی فیصلہ کیا ہے۔ اس لیے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اگست میں الیکشن ایکٹ 2024 میں 2 اہم ترامیم شامل کی گئی تھیں۔ پہلی ترمیم الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 66 میں کی گئی، جس کے تحت اسمبلی کا کوئی بھی رکن اپنی سیاسی جماعت کی وابستگی کا پارٹی سرٹیفکیٹ تبدیل نہیں کر سکتا، یعنی جب تک آزاد ارکان سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گئے وہ اب تحریک انصاف میں جانے کے لیے سرٹیفکیٹ جمع نہیں کروا سکتے، جس کے لیے الیکشن کمیشن نے 12 جولائی کے فیصلے میں 15 دن کا وقت دیا۔ چنانچہ ملک میں آئینی ترامیم کے حوالے سے پیدا ہونے والی صورتحال کے تناظر میں آئندہ ہفتہ بہت اہم ہے۔ ادھر مولانا فضل الرحمان کے آئینی ترامیم پر حمایت سے انکار کے بعد ایک اور حکمت عملی کے تحت نون لیگ نئی مذاکراتی کمیٹی بنانے پر غور کر رہی ہے، جس کی سربراہ رانا ثناء اللہ ہوں گے۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کے مولانا فضل الرحمان سے رابطے کا امکان ہے، جس کے بعد مذاکراتی کمیٹی ان سے ملاقات کرے گی۔ علاوہ ازیں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے آئینی ترامیم کے حوالے سے کھل کر بات کی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ترامیم ہونی ہے۔ ان کا یہ بیان اس بات کا واضح اندیہ ہے کہ حکمران اتحاد نے آئینی ترامیم ہر صورت منظور کرانے کی ٹھان لی ہے۔